اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہمارا موضوع بڑا خوبصورت تھا، بس اب آج جو ہے وہ ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ بہت پیارا موضوع تھا حاضری مدینہ کے حوالے سے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مدینہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی شہر ہے عربی کے اندر اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن جب مدینہ الرسول کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں کہ اب اس شہر کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کسی عام ہستی کا شہر نہیں ہے بلکہ رب کے محبوب کا شہر ہے۔ مدینہ الرسول کا لفظ آتے ہی، نام آتے ہی ہماری آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات یاد ذہن نشین فرما لیجئے اور اپنے پلے باندھ لیجئے کہ یہ جو شہر ہے اس کو خصوصیت صرف اور صرف اللہ کے محبوب کی وجہ سے حاصل ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ مدینہ کیوں، مدینہ الرسول کیوں تمام شہروں سے افضل ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب کا شہر ہے۔ بس مسجد نبوی شریف وہاں پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے وہاں پہ، لیکن سب سے جو بنیادی وجہ ہے اور اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ رب کے محبوب ان گلیوں میں، اس شہر میں، اس فضا میں، اس ہوا میں آپ نے سانس لیا ہے، وہاں آپ چلے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اب حضور کا جسم مقدس اور جسم مبارک اور جسم اطہر، اس وقت جس مٹی کو یہ شرف مل رہا ہے کہ وہ حضور کے جسم اقدس کو چھو رہی ہے، وہ اور مٹی نہیں ہے، مدینہ کی مٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بالاتفاق میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں جس کو تمام مسالک کے علماء نے لکھا ہے، بہت بڑی بات، تمام مسالک کے علماء نے، اور سب کی کتابوں کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مٹی اس وقت حضور کے جسم مبارک سے مس ہو رہی ہے، جس جگہ پہ اس وقت رب کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، وہ کائنات کی، روئے زمین کی ہر شے سے افضل ہے، فرمایا کعبہ سے بھی افضل ہے۔ بالاتفاق علماء نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹی کے ساتھ اس محبوب کا جسم مبارک مس ہو رہا ہے اور اس مٹی کو شرف مل رہا ہے، اس مٹی کو یہ شرف مل رہا ہے کہ حضور کے جسم کو چوم رہی ہے، کہ جس کے پاؤں کے تلووں کے بوسے لینے کے لیے رب کا آسمان بھی انتظار کرتا رہا۔ تو یہ ایک تو بات کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مدینہ شریف کو جو مقام ملا ہے وہ صرف اور صرف رب کے محبوب کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ وہاں پہ تشریف نہ لے کے جاتے، آپ کے قدمین شریفین وہاں پہ نہ لگتے، آپ ان گلیوں میں نہ چلتے، تو وہ یثرب ہی رہتا، وہ یثرب ہی رہتا، وہ بیماریوں کا گڑھ ہی رہتا۔ وہ بیماریوں کا گڑھ، شفا کا مرکز اگر بنا ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کی وجہ سے بنا ہے۔ کتنا فرق ہے کہ کوئی شے بیماریوں کا گڑھ ہو اور ایک لمحے کے بعد وہ شفا کا مرکز بن جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول کر بھی یثرب کہہ دے، اب میں جو کہہ رہا ہوں تو وہ تو میں بات کے لحاظ سے مسئلہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، اگر کوئی ارادے سے یا غلطی سے بھی کہہ بیٹھتا ہے مدینہ شریف کو یثرب کہہ دیتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 12 مرتبہ مدینہ 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 کہے۔ یہ باقاعدہ ہماری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کیوں؟ فرمایا حضور کی آمد کے بعد، آپ کی قدمین شریفین لگنے کے بعد، اب وہ بیماریوں کا گاڑ رہ ہی نہیں سکتی جہاں آمنہ کے لال کے قدم لگ گئے ہوں۔ اب تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کو؟ لہذا اب ہے مدینہ الرسول، حضور کا شہر، رب کے محبوب کا شہر۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا کہ میں بھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات حج کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں،
تو بعض وہاں پہ وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں پمفلٹ وغیرہ اور پاکٹ سائز رسالے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مدینہ جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہیں۔ تو وہ ہیڈنگ کے طور پہ لکھتے ہیں نوٹ تنبیہ، اہم ترین بات جو کہ فضول ترین بات ہے زمانے کی، وہ کیا ہوتا ہے کہ مدینہ جاؤ لیکن مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ ضرور لیکن مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاؤ، حضور کے روضہ کی نیت سے معاذ اللہ نہ جاؤ۔ تو پھر ان کو بتایا گیا، خیر کتابوں کے اندر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر موجود ہے کہ اگر مدینہ کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے، اگر مسجد نبوی کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے، اگر وہاں کی گلیوں کو، عوام کو، فضاؤں کو، وہاں کے پہاڑ، میدان احد، بدر، ان تمام کو اگر مقام ملا ہے تو صرف اور صرف حضور کی وجہ سے، ظالموں حضور کی وجہ سے مقام ملا ہے مسجد نبوی شریف کو۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ مسجد نبوی کی نیت سے جاؤ، حضور کے روضہ کی نیت سے جاؤ نہیں۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ جس کی وجہ سے مقام ملا ہے مدینہ شریف کو اور جس کی وجہ سے مقام ملا ہے مسجد نبوی شریف کو، اس کی قبر کی زیارت کی نیت سے آپ جائیں نا، جبکہ اس قبر پر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ جائیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میری قبر کی زیارت کی، میرے لیے واجب ہو گیا اس کی میں شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کرا دوں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زیارت کی آپ نیت ہی نہ کریں۔ ہم سے اگر پوچھئے اور اس شاخ سے پوچھئے تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ مکہ شریف گئے، توجہ، مکہ شریف گئے، آپ نے طواف کیا، آپ نے آب زمزم پیا، آپ نے صفا مروہ پہ سعی کی، آپ نے طواف کعبہ کیا، آپ نے ساری عبادتیں کر لی، مناسک حج ادا کر لیے، جملہ عبادات کر لی۔ ہمارے امام کہتے ہیں، فرماتے ہیں ساری عبادت کر لینے کے بعد اب اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ فرمایا جی قبول کروانا ہے، اس لیے اتنا پیسہ لگایا ہے، اسی لیے اتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، احرام باندھا ہے، احرام کی پابندیاں، مناسک حج ادا کیے، اتنی مشکلات میں پڑے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، کہ اگر قبول کروانا ہے تو حج ہوتا مکہ میں ہے لیکن قبول مدینہ کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبول کہاں ہوتا ہے جی؟ اللہ کے معبود کے پاس جا کے۔ آل حضرت امام اہل سنت نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اللہ اکبر۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ بیوقوف بندہ یہ بات کہے کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں زیارت کے لیے، حضور کے شہر کی، آپ کی گلیوں کی، وہاں حضور کی قبر مبارک کی یا آپ کی روضہ مبارک کی، تو یہ بات اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جواب کے اندر کہ ہم تو مدینہ کی سرزمین پہ جا رہے ہیں اور حضور کے شہر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں،
یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ خود کعبہ کو مقام ملا حضور کی وجہ سے، یہاں خود کعبہ کو مقام حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ اور یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ امام مالک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وقت کے بہت بڑے امام، جنہوں نے 40 سال مسجد نبوی شریف کے سامنے بٹھا کے بیٹھ کے حدیث کی کلاس پڑھائی ہے، 40 سال کا عرصہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے ادب کیا تھے، آداب کیا تھے؟ شاگرد کہتے ہیں 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے استاذ نے، امام صاحب نے کتاب کا ورق الٹا ہو اور اس ورق کی بھی آواز آئی ہو۔ 40 سال ورق الٹنے کی آواز نہیں آئی، کیوں؟ فرمایا میں اس بارگاہ میں بیٹھا ہوں کہ جہاں ورق الٹنے کی آواز بھی پیدا ہو تو یہ بے ادبی شمار ہوگی۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ، ورق الٹنے کی آواز۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو وہاں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات گئے وہاں نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، کھڑے کھڑے جوتی پھینکیں گے نیچے فرش کے اوپر، اس کی اچھی بڑی آواز پیدا ہوتی ہے۔ خدا کے لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا، فرمایا جس طرح اصحاب کا اس پر فتویٰ موجود ہے صحابہ کرام کا، یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور سارے اعمال برباد۔ فرمایا یہ حکم حضور کے زمانہ میں تھا؟ اصحاب نے کہا نہیں، حضور کے زمانہ کے ساتھ یہ آیت خاص نہیں ہے۔ فرمایا قیامت تک کے لیے یہ آیت کا حکم باقی ہے۔ آپ کے زمانہ میں، آپ کے عہد میں، آپ کے سامنے تو حکم موجود تھا۔ فرمایا قیامت تک جو آپ کے روزہ پر آئے گا اس آیت کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اسٹل اگر کسی کی آواز اب بھی وہاں پہ اونچی ہو گئی اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس بارگاہ میں کھڑے ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ یہ ادب ہے اس بارگاہ کا۔ ہم وہاں جا کے سیلفی لے رہے ہوتے، ہم وہاں جا کے ویڈیو بنا رہے ہوتے، ہم وہاں جا کے مواجد شریف کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے کہ جہاں پہ تو فرشتوں کو بھی پار مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارا انداز ہی بدل گیا ہے۔ لہٰذا مدینہ شریف کے لیے جو اب حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ حج کریں، اس کے بعد پھر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مبارک کی زیارت کے لیے، آپ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اب قبر کی زیارت اس انداز میں تو ہو نہیں سکتی، آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے وہ تشریف لے کے جائیں، ضرور جائیں۔ لیکن جو علماء نے اس کا طریقہ لکھا ہے کہ پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور اندر باہر پاک تو صاف کر لیے، فرمایا اندر بھی صاف کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں، اس لیے کہ اس بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں کہ جو اللہ کی عطا سے آپ کے اندر کے حالات سے بھی باخبر ہے، اللہ کے محبوب۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ باہر سے صفائی کر کے جائیں اندر بھی صاف کر کے، ہر گناہ سے توبہ کر کے، ہر نجاست سے دور ہو کے، ہر ناپاکی سے دور، ہر گناہ سے دور ہو کے، تہیہ کر کے، توبہ کر کے، بالکل جب پاک صاف ہو جائیں اب حضور کی چوکھٹ پہ حاضری ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا کم ہوتا ہے لیکن ہو تو سکتا ہے، انسان توبہ تو کر سکتا ہے نا بعد میں، اگر گناہ ہو گیا بشری تقاضے، اس وقت اگر وہ پاک اور صاف ہو کے گیا اور وہ کہتا ہے میں صرف ظاہر کو نہیں دھو رہا، حضور کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے میں اپنا اندر بھی صاف کر رہا ہوں، اور یوں حضور کے سامنے جاؤں گا کہ فرشتوں کو بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کو بھی خبر ہو کہ ہاں میرے محبوب کی امتی ایسے ہوتے ہیں۔ اور ایسے کئی حضور کے غلام گئے ہیں، ایسے کئی حضور کے غلام گئے ہیں کہ جن پر فرشتوں نے بھی ناز کیا ہے، ان کے جانے کا انداز بھی بڑا وکھرا تھا، ان کا جانے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، بڑا منفرد تھا کہ قدم قدم میں فرشتے بھی حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے۔ وہ ایک پوری لسٹ موجود ہے کتب کے اندر ان عشاق کی کہ جنہوں نے مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھا تو ان کی کیفیات ہی بدل گئی، ان کے انداز ہی بدل گئے، رفتار و افطار اور گفتار بھی بدل گئی ان کی۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھ رہے تھے. ہم اس شہر میں اب آ گئے ہیں کہ کوئی جگہ تو ایسی ہوگی جہاں ہمارا قدم آ جائے اور وہاں اللہ کے محبوب کے قدم مبارک لگے گا. یہ بہت سارے بزرگوں کا انداز آپ کو مل جائے. آخری بات، امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے بارہا بتایا کہ وہ جب بھی مدینہ شریف جاتے تھے، حاضری ہوتی تھی، تو وہ مدینہ شریف کی گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے. یہ دو ہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. یہ دونوں اماموں کا اپنا اپنا انداز ہے. امام شافعی کا انداز بھی موجود ہے کتب کے اندر، میں صرف ایک کا سنا رہا ہوں. تو یہ مدینہ کی گلی کے درمیان میں زندگی بھر نہیں چلے، بلکہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے نا. سب نے کہا بھی گلی تو درمیان میں خالی پڑی ہوئی ہے، آپ دیوار سے لگ کے چل رہے ہیں، اتنے مشکل میں تکلف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں یہ گلی وہ ہے کہ جس میں کبھی اللہ کے محبوب بھی چلے تھے. امام احمد بن حنبل یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس گلی کے درمیان میں چلے کہ جہاں اللہ کے محبوب چلے ہوں. ان قدموں پہ میری جرت کہ ان قدموں کے نشان پہ احمد بن حنبل کے قدم لگے. فرمایا اس لیے میں گلی کے دیوار کے ساتھ چل رہا ہوں کنارے پہ کہ احمد بن حنبل کے قدم اس قدم کے نشان پہ نہ لگے، نہ قدم آئے جہاں اللہ کے محبوب کے قدم لگے. ہمارا انداز ہی کچھ اور ہے. صوفیاء کا، محبت والوں کا، عشق والوں کا، اللہ والوں کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے. کسی نے کہا نا کہ وہ جنت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ حضور کے ممبر سے لے کے جو قبر تک کا درمیانی حصہ ہے وہ جنت ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کبھی سناؤں گا کہ جنت تو وہاں ہے اور وہ تو معاشر کے بعد ہے اور قیامت کے بعد ہے. اور دنیا میں جنت کیسے ہے جہاں صرف حضور چلے ہیں، اپنے گھر سے آتے تھے اپنے ممبر تک، اس جگہ کو اللہ نے جنت بنا دیا دنیا کے اندر کہ میرے محبوب کے یہاں پہ قدم لگے ہیں. ایک صوفی بزرگ سوچتے جا رہے تھے کہ مدینہ میں یہی جنت ہے. دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے جس کو زمانہ پاگل کہتا ہے، اس نے بول کے نام لے کے کہا. صوفی بزرگ حیران ہو گئے، میرا نام کیسے جانتی ہے؟ اس نے کہا تم یہی سوچ رہے ہو نا صبح سے کہ مدینہ میں ایک ہی جنت ہے، ریاض الجنہ. کہاں ایک ہی جنت ہے؟ یہی سوچ رہا ہوں. کہ اگر میری نظر سے دیکھ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، میری نظر سے دیکھ سارے مدینہ کی سرزمین جنت الفردوس ہے. عشق والوں کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں.